پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ خصوصی اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شریک ہوئے۔ نواز شریف نے کہا کہ پروجیکٹ گجرانوالہ کے عوام کا حق ہے اور شہر کی ترقی کے لیے تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ماس ٹرانزٹ پروجیکٹ ایمن آباد سے گکھڑ تک 30 کلومیٹر لمبا ہوگا۔ روزانہ 51,000 سے زائد مسافر مستفید ہوں گے اور 40 الیکٹرک آرٹیکولیٹ بسیں چلائی جائیں گی۔ پاکستان نے ترکی کی کمپنیوں کو 3 بجلی گھر خریدنے کی پیشکش کر دی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے ترک ہم منصب الپرسلان بیر قطار سے ملاقات میں ڈسکوز کی نجکاری اور پاور سیکٹر میں اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا۔ اویس لغاری نے ترک کمپنیوں کی شمولیت پر زور دیا اور سرمایہ کاروں کے لیے اظہار دلچسپی جلد جاری کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر توانائی نے کاسا 1000 منصوبے اور وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ توانائی مارکیٹ کی تیاری پر بھی بات کی، جس میں پاکستان، کرغستان، تاجکستان اور ورلڈ بینک کے ماہرین شریک ہوں گے۔ شمالی علاقہ جات کو چین کرغستان گریڈ اسٹیشن انٹرکنیکشن میں شامل کرنے اور علاقائی تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ تشکیل دینے کی تجویز بھی دی گئی۔ طالبان نے واشنگٹن فائرنگ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ افغان شہری رحمان اللہ نے امریکی نیشنل گارڈ پر حملہ کیا اور طالبان حکومت یا عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ملزم امریکی اداروں سے تربیت یافتہ تھا اور افغانستان سے بلا اجازت امریکہ منتقل ہوا تھا۔ حملے میں ایک سیکیورٹی گارڈ ہلاک اور دوسرا شدید زخمی ہوا۔ ملزم عدالت میں پیشی اگلی سماعت میں سزائے موت کی درخواست دائر کی جائے گی۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں پاک برطانیہ تعلقات، سیکیورٹی تعاون اور دیگر اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں برطانیہ میں غیر قانونی طور پر مقیم پاکستانیوں کی وطن واپسی اور مطلوب افراد شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی ایکسٹریڈیشن پر بھی گفتگو ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ فیک نیوز اور ریاست مخالف پروپیگنڈا ناقابل قبول ہے اور ان عناصر کی واپسی میں برطانیہ کے تعاون کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ڈی جی رینجرز سندھ کی زیر صدارت رینجرز ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی کانفرنس ہوئی، جس میں کراچی کی سیکیورٹی صورتحال اور امن و امان بہتر بنانے کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پولیس، حساس اداروں اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ کانفرنس میں داخلی و خارجی راستوں پر چیکنگ سخت کرنے، مشترکہ آپریشنز مؤثر بنانے اور بھتہ خوری سمیت جرائم کے خاتمے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کیا گیا۔ رینجرز نے شہریوں سے مشکوک سرگرمیوں کی اطلاع فوراً دینے کی اپیل بھی کی۔ بلوچستان میں بڑی پیش رفت کے ساتھ کراچی کوئٹہ چمن شاہراہ N25 اور پاکستان ایکسپریس وے کے 800 کلومیٹر طویل حصے پر تعمیراتی کام شروع ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا کہ خضدار تا مستونگ سڑک پر بھی کام جاری ہے۔ وزیر نے کہا کہ شاہراہوں کی تکمیل بلوچستان کے لیے بڑا بریک تھرو ہوگی۔ اجلاس میں گوادر، کوسٹل ہائی وے اور دیگر روٹس پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد میں ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعاون بڑھانے اور تجارت کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ دونوں ممالک نے اس سال ITI اسلام آباد تہران استنبول ٹرین دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ تجارت میں اضافہ ریلوے ریونیو اور ملکی معیشت کے لیے مثبت ہوگا۔ ملاقات میں ایرانی سفیر نے وزیر ریلوے کو سرکاری دورے کی دعوت بھی دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کوڑے کرکٹ سے توانائی پیدا کرنے کا جامع پلان طلب کر لیا اور کہا کہ صفائی کا یہ نظام کسی معجزے سے کم نہیں۔ ستھرا پنجاب اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب میں گندگی پھیلانے والے جرمانے کے تابع ہوں گے، جبکہ صفائی والی گاڑیاں ماحول دوست الیکٹرک وہیکل میں تبدیل کی جائیں گی۔ مریم نواز نے کہا کہ شہروں اور دیہات میں صفائی کا جامع نظام وقت پر بننا چاہیے تھا، لیکن زیرو سے آغاز کیا جا رہا ہے اور عوام کی طرف سے ستھرا پنجاب پروجیکٹ پر مثبت فیڈ بیک مل رہا ہے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ NFC کے حوالے سے تمام خدشات اور قیاس آرائیوں کا حل شفاف اور مخلصانہ مکالمہ ہے۔ 11ویں قومی مالیاتی کمیشن کا افتتاحی اجلاس ان کے زیر صدارت ہوا، جس میں صوبائی وزرائے خزانہ، وزرائے اعلیٰ، سیکریٹریز اور دیگر ارکان شریک ہوئے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اجلاس آئینی ذمہ داری ہے اور باہمی تعاون کا موقع ہے اور وفاقی حکومت صوبوں کے موقف کو سننے کے لیے موجود ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ تمام اراکین باہمی احترام اور تعمیری مباحث کے ذریعے NFC ایوارڈ کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اجلاس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، مشیر خزانہ مزمل اسلم، چیئرمین FBR راشد لنگڑیال اور 4 صوبوں کے پرائیویٹ ممبران بھی شریک ہوئے۔
پاکستان اور کرغزستان نے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر صادر کے درمیان اسلام آباد اور بشکیک کو جڑواں شہر قرار دینے کا معاہدہ بھی طے پایا۔ معاہدے توانائی، تجارت، تعلیم، ثقافت، سیاحت اور قیدیوں کے تبادلے کے شعبے میں کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے 2 سال میں تجارتی حجم 15 سے 200 ملین ڈالر تک بڑھانے اور دہشت گردی کے خاتمے میں تعاون جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ کرغزستان کے صدر صادر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ تقریب۔ صدر صادر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان صدر کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ یہ صدر صادر کا پاکستان کا پہلا سرکاری 2 روزہ دورہ ہے، جس کے دوران انہوں نے وفد کے ارکان کا تعارف بھی کروایا۔ حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کے امدادی اداروں کو افغانستان میں خوراک پہنچانے کی اجازت دے دی ہے۔ وزارت تجارت نے ڈی جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اور ایف بی آر کے ممبر کسٹمرز کو خط لکھ کر بتایا کہ یہ فیصلہ وزارت خارجہ کی سفارش پر کیا گیا۔ یونیسیف، ورلڈ فوڈ پروگرام اور یو این ایف پی اے کے کنٹینرز مرحلہ وار کلیئر کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں خوراک، دوسرے میں ادویات اور طبی آلات، جبکہ تیسرے مرحلے میں طلباء و اساتذہ کے لیے کٹس والے کنٹینرز کلیئر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پنجاب کے سول جج سید جہاں زیب بخاری نے 16 سال بعد استعفیٰ دے دیا اور اعلیٰ عدلیہ پر کرپشن، سیاسی مداخلت اور ماتحت عدلیہ کی تذلیل کے الزامات عائد کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اہلیہ کے ہیمریج اور والد کی کینسر کے باوجود انہیں چھٹی نہیں ملی۔ جج کا کہنا ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے خلاف گواہی دینے کو بھی تیار ہیں، جبکہ عدلیہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں شکایات تھیں تو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ خیبر پختونخوا پولیس کی اسپیشل آپریشن ٹیم نے شانگلہ اور پشاور میں کارروائی کرتے ہوئے 3 انتہائی مطلوب دہشت گرد لال شیر، جان شیر اور رمضان شیر کو ہلاک کر دیا۔ سینٹرل پولیس آفس کے مطابق یہ دہشت گرد پولیس پر حملوں، قبضہ گروپ اور بھتہ خوری میں ملوث تھے۔ آئی جی پولیس نے کامیاب کارروائی پر ٹیم کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ راولپنڈی پولیس کی انسپکٹر ارم خانم نے ورلڈ پاور لفٹنگ چیمپئن شپ 2025 سری لنکا میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 2 گولڈ میڈل اپنے نام کر لیے۔ انہوں نے پاور لفٹنگ اور ڈیڈ لفٹنگ دونوں مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کی اور بھارتی پاور لفٹر کو بھی شکست دی۔ سی پی او خالد ہمدانی نے کہا کہ ارم خانم نے پنجاب پولیس اور پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ واپسی پر پولیس لائنز میں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ انگلینڈ کے لنکاشائر میں بدھ کی رات زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ رات 11:23 پر تقریباً 3 کلومیٹر گہرائی میں آیا اور ساؤتھ لیکس، کینڈل اور ایلفرڈ سمیت 20 کلومیٹر کے علاقے تک محسوس کیا گیا۔ زلزلے کی شدت 3.4 ریکارڈ کی گئی۔ 1000 سے زائد شہریوں نے جھٹکے محسوس کیے۔ حکام کا مطابق یہ نقصان کا باعث نہیں، لیکن شہریوں کو صورتحال پر نظر رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں موسم جزوی یا مکمل ابرآلود رہے گا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات کو شدید سردی ہوگی۔ ملک کے دیگر حصوں میں سرد اور خشک موسم برقرار رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں سموگ اور دھند کا امکان بھی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں لئی -9، سکردو -7، زیارت -6، گوبس میں -5، گلگت اور کوئٹہ -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوئے، جبکہ چترال، دیر اور کلات میں کم سے کم درجہ حرارت -3 ڈگری رہا۔ پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم پرو لیگ کے پہلے مرحلے میں شرکت کے لیے ارجنٹینا کے شہر ستیانگو پہنچ گئی۔ پہلا مرحلہ 9 سے 14 دسمبر 2025 تک ارجنٹینا میں پاکستان، ارجنٹینا اور نیدرلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ ٹیم میں کپتان عماد شکیل بٹ سمیت اہم کھلاڑی شامل ہیں، جبکہ ٹیم آفیشلز میں ہیڈ کوچ طاہر زمان، اسسٹنٹ کوچز میں عثمان شیخ اور ذیشان اشرف، ویڈیو انالسٹ محمد ندیم خان لودھی اور فزیو محمد اسلم شامل ہیں۔ ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں میں عبداللہ اشتیاق خان، منیب الرحمان، محمد سفیان خان، محمد عبداللہ، حماد الدین انجم، عبد المنان، معین شکیل، زکریا حیات اور ابو بکر محمود شامل ہیں۔